بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر اپنی اس بزم میں آپ کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک آیات مبارکہ کا ترجمہ آج میں اپنے ناظرین کے سامنے پیش کروں گی۔ غرض جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہنے؟ اور اسی کے ساتھ ہی حضرت علی کے 2 کال اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، یعنی آزاد اور خود مختار اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو لوگوں کی غلامی نہ کریں، نہ ضرورتوں کی غلامی کریں، نہ لوگوں کی غلامی کریں، ہاں مگر حق گوئی پر معمور رہیں۔ جی مہدی جی، اس بزم میں کچھ خاص مہمانوں کا اضافہ ہوا جی ہے، بالکل۔ میں انٹروڈیوس کراتے چلوں۔ پروفیسر محمد جنید رحیم ہمارے درمیان موجود ہیں، ممبر ہیں خانقاہ بخاریہ کے۔ پروفیسر محمد جنید رحیم صاحب، ہم آپ کو اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور نعت خواں سید یاسم علی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یاسم علی صاحب، ہم آپ کو بھی اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی گوپانگ قبیلے کے حوالے سے آپ مجھے سب سے پہلے بتائیے اور ناظرین کو بھی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ 20 نیوز کا، بالکل، جنہوں بہت نے ہمیں شکریہ۔ موقع دیا یہاں پر۔ اور گوپانگ قبیلہ بہت بڑا قبیلہ ہے، ایک نام ہے، اور وحد یہ ہمارا گوپانگ قبیلہ ہے جس میں 5 مادری زبان ہیں۔ اچھا، 5 مادری زبان جی، ہیں، جس میں عربی بھی ہے، سرائکی بھی ہے، بلوچی بھی ہے، سندھی بھی ہے اور ہندکو بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ گوپانگ قبیلے کا نام روشن کرنے کے لیے ہم نے اپنے ادارے کا نام خدمت گوپانگ فاؤنڈیشن رکھا ہے، کیا بات ہے، جس کا شارٹ فارم KGA فاؤنڈیشن پاکستان ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کتنے سال سے اس تنظیم سے وابستہ ہیں؟ الحمدللہ مجھے 4تھا سال ہے، 4 سال ہو گئے ہیں میں یہ کام کر رہا ہوں، جو خدمت کر رہا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ مجھے بتائیے گا کہ شہر سے ہٹ کر بھی اگر ہم دیکھا جائے، اگر بیرونی احاطہ کیا جائے، تو دیہی علاقوں پہ بھی آپ نے کام کیا ہے؟ جی بالکل، ابھی سیلاب متاثرین کے اوپر بھی ہم نے کام کیا ہے، کنجاروں کے علاقے میں جو بالکل دور دراز علاقے، میں اس جگہ پر گیا ہوں جہاں پر کبھی کوئی NGOs پہنچی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہے۔ اچھا، آپ کو کیسے علم ہوتا ہے کہ آپ دور افتادہ بسنے والے لوگ پریشانی میں، مشکلات کا شکار ہیں، اور مطلب کس طرح سے آپ کیا ترتیب بناتے ہیں کہ ان تک رسائی آپ کی ممکن ہو جاتی ہے؟ ہاں بالکل، اندرون سندھ میں جو ہمارا گوپانگ قبیلہ ہے اکثر ہی وہ دریا سندھ کے کنارے پر ہے، اچھا، وہ بھلے بلوچستان ہو یا سندھ ہو یا پنجاب ہو، تو سیلاب زدگان بھی اس میں زیادہ آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں معلومات ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے واٹس ایپ گروپ وغیرہ بنے ہوئے ہیں یا سوشل میڈیا کے طریقے سے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا عطیات کے حوالے سے، جو عطیہ کرتے ہیں لوگ، تو کیا عالمی سطح پر یہ کام آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہے یا پھر مخصوص کسی ایک ہی شہر سے ہے، یا آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سطح پر کافی فرق پڑ رہا ہے؟ جی بالکل، یہ بات تو آپ کی درست ہے، کیونکہ جس طریقے سے مہنگائی کا سسٹم چل رہا ہے تو اس طریقے سے بالکل ایسے لوگ ہیں۔ اب کراچی شہر میں تو بہت کم ہیں، باقی جو اندرون سندھ میں جو لوگ ہیں جو بالکل دیہی علاقوں میں ہیں، وہاں ہم نے دیکھا ہے جو غربت کی لکیر ہے، بہت مشکل گزارا لوگوں کا۔ جی، معاشی طور پر ہم چونکہ بہت بدحال ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ زوال کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور کرے پروردگار۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں صنم بلوچ خان صاحبہ، QC1 کی چیئرمین ہیں، رہنما ہیں پیپلز پارٹی کی۔ ہم آپ کو بھی اس بزم میں خوش آمدید کہیں گے، اور مجھے بتائیے گا اتنی کم عمر میں آپ چیئرمین منتخب ہوئیں، کیا جذبہ ہے آپ کا اور کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ الحمدللہ، سب سے پہلے میں مشکل تھا، مجھے لگا کہ ایک لڑکی نہیں کر پائے گی چیئرمین، لیکن الحمدللہ میں نے محنت کی اور مجھے فیملی نے سپورٹ کیا، اور تو عوام نے مجھے مینڈیٹ دی ہے، اور ماشاءاللہ سے میرے والد صاحب کی قربانیاں تھی ماشاءاللہ، تو ان کی وجہ سے مجھے یہ مینڈیٹ ملی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور مجھے بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کے لیے جانی جاتی ہے، پیپلز پارٹی کی رمضان میں کیا خدمات ہیں عوام کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی ابھی سندھ گورنمنٹ نے ہر UC میں بجٹ بازار کا بھی آغاز جی کیا بالکل، ہے، جی جی، اور ہمیشہ ہماری خدمات موجود ہوتے ہیں، اور ہر علاقے میں UC میں افطر رمضان کے خاص افطاری کے دسترخوان لگائے جاتے ہیں، اور بجٹ بازار کا بھی آغاز کیا ہے، اور ہر جو بازار لگتے ہیں اور وہاں بھی ہم نے ڈسکاؤنٹ پرائس پہ بجٹ بازار لگائی۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں پروفیسر محمد جنید رحیم صاحب کی جانب، ممبر ہیں خانقاہ بخاریہ کی جانب سے۔ سر، پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ خانقاہ بخاریہ جب بھی ذہن میں آتا ہے تو
تو ذہن میں ایک ہی شخصیت کا نام اجاگر ہوتا ہے ابا جی سرکار۔ سرکار۔ جی بالکل۔ تو خانقاہ بخاریہ کے بارے میں اور ابا جی سرکار کے بارے میں ہمارے ناظرین محترم کو کچھ بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں K21 کا، بہت شکریہ، اور جو مہدی صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ ہینڈ مائک اٹھائیے گا سر۔ جی جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ ابا جی سرکار جو ہیں ایک ایسی ہستی ہیں، سب سے پہلے تو میں ان کا انٹروڈکشن کرنا چاہوں گا جی بالکل۔ کہ ابا جی سرکار جو ہیں ایک قطب زمانہ ہے کیا کہنے، اور آل نبی ہیں، ماشاءاللہ اولاد علی ہیں۔ بالکل ان مینار کا نور کی رتبہ، مانند ان کا ہے۔ مقام میں لفظوں میں بیان نہیں کیا کر سکتا، اور ماشاءاللہ عزت مآب جو ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو حیثیت دی ہے اس معاشرے کے اندر، اور اپنی حیثیت کو بروکال لاتے ہوئے جو ہے انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے لیول پہ اور بہت کم وسائل کو بروکال لاتے ہوئے جو ہے بڑے بڑے کام ابا جی سرکار نے جو ہے کرے ہیں عوام کے لیے، اور جو اپنی خدمات سر انجام دی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا ابا جی سرکار کا اصل نام ہم بتائیے گا ہمارے جی، ناظرین سب محترم لوگ کو، جاننے کے اور ان کا مشتاق ہیں۔ شجرہ نسب بھی بتائیے گا۔ جی ابا جی سرکار جو ہے سید سادات ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور ان ماشاء کا اللہ۔ شجرہ نسب جو ہے جلال الدین سرخ پوش بخاری، اچھا، امام حسین کی 44ویں پشت سے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور اس لیے سب سے اولا ہستی ہیں تمام مریدین کی نظر میں بھی، اور جو ہے جن کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اپنی، اور ماشاءاللہ جو ہے کافی انہوں نے جو ہے سروائیو کرا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے ماشاءاللہ۔ سسٹم خانقاہ بخاری کا لے کے چل رہی ہیں، اور جو ہے آگے جو انٹینڈ ہے ان کا کام کرنے کا عوام کے لیے کہ عوام کو جو ہے ہر قسم کے سہولیات سے آراستہ کرنا ہے ان کو، بہت خوب۔ کہ جو ہے تعلیم کو بھی فروغ دینا ہے، اس کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبے پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ آلموسٹ جو ہے ابھی رائٹ ناؤ جو ہے تقریباً 33 میمورینڈمس کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس کے اندر تعلیم بھی آ گئی ہماری، اور اس کے علاوہ جو ہے ایجوکیشن سسٹم ہو گیا، اس کے علاوہ نارکوٹکس کے حوالے سے بھی بالکل ایک بہت وسیع عظیم پیمانے پہ کام کر رہے بالکل ہیں، جس میں جو ہے باقاعدہ جو ہے لوگوں کو انہوں نے اسٹے دیا ہوا ہے خانقاہ بخاریہ کے اندر، اچھا، جی، اور ان کو جو ہے فری آف کاسٹ سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ جو ایسے لوگ انہوں نے جو روڈ سے اٹھا کر لے کر آئے ابا جی سرکار ایک خدمت خلق کے خاطر، کیا بات ہے، خوبصورت خدمت بات ہے۔ خلق کے خاطر جو ہے ایسے لوگوں کو روڈ سے اٹھایا ابا جی سرکار نے کہ شاید ہی کسی این جی او کسی ویلفیئر نے ایسا لائف میں کام نہیں کرا، کیا کہنے، کہ ان کو اٹھا کے ان کو اپنے گھر میں بھی رکھا کیا ماشاءاللہ، کہنے، ماشاء اور اس اللہ، کے ساتھ ساتھ کیا جذبہ ہے۔ گھر میں رکھنے کے علاوہ جو ہے یعنی خانقاہ بخاریہ جی۔ خانقاہ ایک گھر ہے، ایک دینی درسگاہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ اسٹے بھی کروایا ہوا ان کو، باقاعدہ تمام سہولیات بھی دی ہوئی ہیں ان کو، کھانا پینا بھی ان کا لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، اور جو ان کا ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا ہے بالکل اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو تمام معاملہ زندگی ان کی لے کے چل رہا ہے۔ بالکل، بہت اچھی بات اور ہے۔ ان سے عشق کیوں نہ کریں عوام، ان سے عشق بالکل، کیوں نہ کریں، ان کے بالکل۔ مریدین، بے ان شک۔ کا شجرہ نسب ہی کربلا والوں سے بے ملتا ہے، شک، بے بے شک، شک، کیا اس بات پہ کہنے، تو کوئی دو بہت- رائے ہے ہی نہیں، جن کا حقیقت شجرہ ہے۔ نسب کربلا والوں سے ملتا ہے ان سے بے پناہ عشق ہوتا ہے۔ اچھا جیسا کہ آپ نے بتایا ابا جی سرکار کے بے تحاشا مریدین ہیں، تو دیکھنے سے لگتا ہے کہ ان کا رہن سہن بہت عالی شان ہوگا، تو ان کے رہن سہن کے حوالے سے کچھ بتائیے گا، عالی شان ہے یا بالکل درویش صرف انسان ہے؟ ایکچولی وہ جو ہے ایک عاجزانہ شخصیت کے مالک ہیں، کیا اچھا، خوبصورت کیا بات کی کہنے۔ ہے۔ اور درویش ہی سمجھ لیں آپ، ایک درویش ہے، ایک فقیری میں ہے، بالکل اللہ کے ناظرین، فقیر، بالکل ناظرین، ان کا کیا رتبہ، خوبصورت ان کا انہوں نے بات مقام، کی ہے، ایک فقیری اولیاء اللہ ہے۔ بالکل عظیم ہم المرتبت ہے۔ تو اچھے دل سے ایکسپٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ کچھ دیکھا ہے ابا جی سرکار کے پاس، ہم تو رہتے ہیں ساتھ بیٹھنا جی اٹھنا، کہ ہم نے شاید ہی کسی پیر و مرشد کے اندر وہ چیز نہیں دیکھی بالکل۔ جو ہم نے ابا جی سرکار کے اندر دیکھی۔ اچھا، آپ سے ایک اور سوال میں یہ کرنا چاہوں گی، پہلا ہی سوال ہے میرا یہ کہ ابا جی سرکار کے ساتھ چونکہ آپ نے زیادہ سے زیادہ وقت گزارا ہے بقول آپ کے، تو آپ نے اپنے اندر کیا کیا تغیرات رونما ہوتے ہوئے پائے کہ آپ کو لگا کہ اب یکسر اس میں تبدیلی آ گئی ہے، یا اب یہ عادات و اطوار اور ہر چیز، رہن سہن، تمام چیز ہوئے جملہ اس پر بات کر رہی ہوں میں آپ سے، تو اس کا جواب دیجیے مجھے۔ دیکھیں ایکچولی میں جو اپنی حوالے سے ڈسکشن کروں جی گا جی بالکل، کہ میں ایک نارملی انسان، ٹھیک ہے نا، میں ایک اکیڈمی کا مالک، ٹھیک ہے نا، ایک آنر تھا، میں آنر ہوں الحمدللہ، اسکولنگ سسٹم ہے میرا، اسکولنگ سسٹم لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم چاہیں تو دنیا کے اندر بالکل گھل مل جائیں، دنیا کے اندر بالکل گھٹ مٹ جائیں ہم، لیکن الحمدللہ بھائی سرکار نے جو ہے ہر جمعے کو جو ہے ماشاءاللہ فرائیڈے والے دن درس قرآن ہوتا ہے، کیا کہنے، ماشاءاللہ ایوری ماشاءاللہ، فرائیڈے درس قرآن کا انعقاد ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ اتنے بڑے لیول پہ درس قرآن ہوتا ہے، شاید ہی کوئی تبلیغ کراچی کے اندر ایک ہر خلقت فرائیڈے ہوتی کو ہے۔
اتنی عوام کو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کر سکے. کیا بات ہے. یہ ایک واحد خانقاہ بخاری ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جس نے جو ہے سینکڑوں لوگوں کو درس قرآن کے لیے رات کے 9 بجے جو جمع ہوتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد اٹھنے کا ٹائم نہیں ہوتا. اچھا، ایک جو وسیع پیمانے پر جو خلقت آپ کہتے ہیں کہ ایک جمع غفیر ہوتا ہے لوگوں کا، تو وہ دنیا بھر سے ہوتا ہے، مختلف شہروں سے ہوتا ہے، مختلف ممالک سے ہوتا ہے، یا پھر مخصوص؟ دیکھیں فرائیڈے کا جو درس قرآن ہوتا ہے اس کے اندر تو ماشاءاللہ جو ہے تمام شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں، دوسرے جو ہے علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں، جہاں سے جس کو حیثیت ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے. اور ابا جی سرکار کے عشق میں بھی آتے ہیں. عشق میں آتے ہیں زیادہ تر تو عشاق ہیں. دیکھیں نا مین چیز ہے عشق. بالکل عشاق ہیں. عشق ان سے ہے تو کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا نا کسی ایک انسان سے جو اتنی عاجزانہ زندگی گزار رہا ہے. بالکل، اور زندگی رہن سہن بھی عاجزانہ، کوئی ایسا عالیشان رہن سہن نہیں. انہوں نے سب کچھ جو اپنی زندگی کو جو انہوں نے صرف کر دیا ہے عوام کے لیے، خدمت خلق کے لیے صرف کر دیا. کیا کہنے. اور تو سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پہ کربلا کا سایہ ہے. ان کا ایک شعر میں ان کے لیے کہنا چاہوں گا ابا جی سرکار کے لیے، کہ جو انہوں نے ہمارے ذہنوں میں جو ہے ماشاءاللہ رکھ دیا کہ سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے. کیا کہنے. اور کو سویرا نہیں کہتے. اب بڑھیں گے. ابا جی سرکار نے سوچ ہی بڑھائی ہے، ایک سوچ ایسی دی ہے عوام کو، اور سوچ میں انفرادیت ہے، جس سے ایمان پیدا ہو. کیونکہ ابا جی سرکار نے ایک آیت ہے، ہمارا سلوگن بھی ہے، وہ آیت بھی ہے، ٹھیک ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 119 ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بات ہے. اور بے شک الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے. بالکل. اب بڑھیں گے نعت خواں کی جانب. ہمارے درمیان جو نعت خواں موجود ہیں، خوش نام بھی ہیں، خوش شکل بھی ہیں، خوش مزاج بھی ہیں، خوش کلام بھی ہیں. ان کا نام ہے سید یاسم علی صاحب. پہلے تو اپنے نام کا مطلب بتائیے ہمارے ناظرین کو، پھر آغاز کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کی جواب پہ بعد میں آؤں گا. سب سے پہلے انتہائی ممنون و متشکر ہوں اپنے بھائی اور بہترین دوست جناب شاہ رخ مرزا صاحب کا کہ انہوں نے اتنی اچھی بزم سجائی اور ماشاءاللہ اتنا اچھا پروگرام چل رہا ہے. آج تو میں یہاں پہ مدعو تھا، لیکن ویسے الحمدللہ اس پروگرام کو دیکھنے بہت اچھا لگ رہا ہے پروگرام کو دیکھ کے. اور میں ایک بات اور بتاتا چلوں، انشاءاللہ تعالی کل صبح جو ہے ہماری روانگی ہے نجف ایشف کے لیے، اور کربلا جائیں گے انشاءاللہ. تو میں نے جیسے ہی یہ شاہ رخ مرزا صاحب کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو پہلے یہاں پہ آنا ہے. اور بات آپ نے کربلا کی تو کربلا سے ہی سٹارٹ کروں گا. اچھا، سب سے پہلے اپنے نام کے معنی بتاتے چلوں. بالکل. وہ یاسم نکلا ہے یاسمین سے. یاسمین چمیلی کا پھول، اور یاسم اسی کا مذکر ہے تو یاسم بھی چمیلی کا پھول. لیکن یاسم علی ہے تو اس کو بنایا جاتا ہے علی کا پھول. کیا منفرد ہے، کیا انفرادیت ہے ماشاءاللہ. بس جلدی پڑھوں گا. بالکل کلام کا آغاز کیجیے گا. دین کی بقا حسین ہے، 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 سیدھا راستہ حسین ہے، سیدھا راستہ حسین ہے. اور پوچھتا ہے ڈر کے ہر یزید، پوچھتا ہے ڈر کے ہر یزید، غیب میں بھی کیا حسین ہے، غیب میں بھی کیا حسین ہے. اور دیکھیے گا کہ ذات مصطفیٰ ہے آئینہ، ذات مصطفیٰ ہے آئینہ، عکس مصطفیٰ حسین ہے، عکس مصطفیٰ حسین ہے. اور یہ شعر ہدیہ کروں گا اپنے بھائی شاہ رخ مرزا کو کہ حوصلے نہیں وہ ہارتے، حوصلے نہیں وہ ہارتے، جن کا آسرا حسین ہے، جن کا آسرا حسین ہے. اور فکر ہی نہیں مجھے میرے، فکر ہی نہیں مجھے میرے،
درد کی دوا حسین ہے، درد کی دوا حسین ہے، اور کیوں بھٹک رہے ہو در بدر، کیوں بھٹک رہے ہو در بدر، سیدھا راستہ حسین ہے، سیدھا راستہ حسین ہے۔ اور یہ بہت پیارا شعر، بہت پیارا شعر، کہ فرق ہے یہی بہت بڑا، فرق ہے یہی بہت بڑا، بس یزید تھا حسین ہے، بس یزید تھا حسین ہے۔ اور حر نے کر دیا یہ فیصلہ، حر نے کر دیا یہ فیصلہ، حق کا راستہ حسین ہے، کفر کی قضا حسین ہے۔ بھائی آپ نے شکریہ ادا کیا، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا، شکریہ ادا کیا شاہ رخ مرزا صاحب کا۔ میں شاہ رخ مرزا صاحب کو اور آپ کو دونوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ شعر آپ دونوں کے لیے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں ذکر حسین کروں گا ہر ایک چوک پر، میں ذکر حسین کروں گا ہر ایک چوک پر، تیرا یزید رہے گا میرے جوتے کی نوک پر۔ کیا کہنے، اور اسی کے ساتھ میں بھی اپنا ایک شعر اپنا ہی لکھا ہوا، روشن رہے گا راہ میں اسی کے چراغ نور، روشن رہے گا راہ میں اسی کے چراغ نور، رب نے جسے نوازا ہو عرفان و کشف سے، کیا کہنے بھائی، رب نے جسے نوازا ہو عرفان و کشف سے۔ اور یہ شاہ رخ مرزا صاحب کے نام اور سب کے نام جو بھی جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے عرفان کو بیدار رکھا ہے، اور شکریہ۔ بالکل، بڑھیں گے اپنے پہلے مہمان کی جانب، اسماعیل خان صاحب مجھے بتائیے گا کہ منشیات کے عادی لوگوں کے لیے آپ کی فاؤنڈیشن کی کیا خدمات ہیں؟ سر بالکل میرا کیئر سینٹر بنا ہوا ہے باغ کرنگی۔ اچھا، اس ٹائم بھی میرے پاس کم از کم 42 مریض ہیں جن کا ہم علاج کر رہے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور بس اللہ پاک چلا رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں صحیح، کہ منشیات والے مریض یہ دنیا کے ستائے ہوئے مریض ہوتے ہیں، بالکل، تو ہماری کوشش ہوتی ہے، یعنی اس طریقے سے ان مریضوں کو دیکھنا پڑتا ہے، عام مریض سے کچھ خاص ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ سے ایک سوال یہ بھی میرے ذہن کیونکہ سوال سے سوال جنم لیتا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیا کبھی آپ نے وہ وجہ جاننے کی، دریافت کرنے کی کوشش کی، کیا وجہ ہے جو منشیات کی طرف آ رہے ہیں، کیوں مائل ہو رہے ہیں اس طرف، آخر وہ یہ راہ کیوں منتخب کرتے ہیں اپنے لیے؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کل والدین تھوڑا سا غور فکر نہیں ہے اولاد کے اوپر۔ بالکل، والدین کو چاہیے، اساتذہ کو چاہیے کہ بچے اگر لیٹ گھر آتے ہیں تو ان کو پوچھنا چاہیے کہ آپ اتنا دیر کہاں تھے، یا والدین اگر باہر جاتے ہیں تو وہ گیدرنگ بچے کی دیکھیں کہ کیا بچے کے دوست کیسے ہیں، یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، چشم کشا بات ہے، بالکل جی۔ تو یہ چیزیں اگر والدین اگر اپنے بچوں کے اوپر کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایسے راستے پہ بچے نہیں بالکل۔ اور میں کہتی ہوں کہ اسی بات سے ایک بات میں یہ کہوں گی، ویسے تو ہم بالکل موضوع پر رہیں گے، موضوع سے ہٹ رہے ہیں تھوڑا سا، لیکن چونکہ ایک بات بتانی بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اتنا جو ہے اتنا فاصلہ فراہم نہ کر دیں کہ وہ ان سے اپنی بات کہتے ہوئے کترائیں یا ڈریں، بنا کسی آر و باک کے، بلا خوف خطر اپنی بات اپنے ماں باپ سے کہیں، تو یقیناً آپ کو بہترین سے بہترین جو استصواب ہے، جو رائے ہے، وہ آپ کو ملے گی اپنے والدین سے۔ بالکل، بڑھیں گے صنم بلوچ خان صاحبہ کی جانب۔ اتنی کم عمر منتخب چیئرمین ہیں آپ، کیا بات ہے آپ کی، تو چیئرمین اب آپ چیئرمین بن چکی ہیں، اب ایز اے چیئرمین کیا خدمت کریں گی اپنی عوام کی، اپنی یوسی کی عوام؟ انشاءاللہ ہماری یوسی میں ابھی چیئرمین بننے سے پہلے بھی میں نے اپنے یوسی کے لیے کام کیے ہیں، پارٹی سے ریکویسٹ کی ہے، فیضان مدینہ کے آگے جو ہمارے ایک ہاسپٹل بنا ہے، گورنمنٹ ہاسپٹل کا آغاز ہم نے کیا ہے، 100 بیڈ ٹاپ ہاسپٹل ہے غریبوں کے لیے، اور وہاں کے کچھ مال ایسے ہیں کہ وہاں نہ ہاسپٹل ہے اس ایریا میں، نہ اسکول ہے، اور نہ وہاں سیوریج کے حالت، فلورنگ بہت خراب ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ ہاسپٹل کا آغاز کیا ہے، اور کراچی کے ٹاپ 10 میں سے وہ ہاسپٹل ہے، وہاں غریب عوام کے لیے فری آف کاسٹ علاج کیا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو آگے ایک اسکول تھا
اس اسکول کا بھی مطلب حال بہت خراب تھا، کیونکہ وہ اسکول 1 کلاس سے لے کر 5 تک تھا. اچھا. پرائمری اسکول تھا. اس کو ہم نے سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے، بل پاس کروائی، اس کو ہم نے میٹرک تک کروائی ہے. اور وہاں غریب لوگوں کے لیے اب یہ بھی فائدہ ہے. ایک اور ہے جو ہمارے یو سی کے جو سیوریج کا مسئلہ ہے، کافی حالت خراب ہے، ووٹس وغیرہ. تو کوشش ہے کہ ہماری اس یو سی میں آگے ترقی یافتہ کام ہم کریں اور اس غریب عوام کی خدمت کریں. بہت اچھی بات آپ نے کی. اور اسی بات کو لے کر ایک اور سوال میرے ذہن میں امنڈ رہا ہے، وہ یہ کہ جب آپ اس شعبے سے موسوم ہوئی تو آپ کو کچھ مشکلات آئیں، کچھ دقت ہوئی، لوگوں سے مزاحمت ہوئی لوگوں کی جانب سے؟ چونکہ پہلا تو ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی جانب سے جو مزاحمت ہوتی ہے تو انسان ذہنی طور پر منتشر ہو جاتا ہے. میں ایک ایسی یو سی سے تعلق رکھتی ہوں جو اولڈ سبزی منڈی، اور وہاں کافی بلوچ سندھی ایسے اسپیکنگ کے لوگ ہیں، اچھا، پشتو بھی ہیں، اور وہاں کے لڑکیوں کو آگے موقع نہیں دیا جاتا. جی بالکل. تو میں نے کہا میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد میں ان کی جگہ، وہ سابقہ چیئرمین تھے، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا میں ان کی جگہ الیکشن لڑوں گی. تو سب سے پہلے کچھ لوگ تھے تو انہوں نے کہا یہ لڑکی ہے، یہ کچھ جی بالکل. یہی ایک عموماً سوال ہوتا ہے بالعموم کہ لڑکی ہے، لڑکی کام کیسے کر سکتی ہے؟ اور یہ بھی کہا کہ یہ بچی ایسے سمجھ نہیں ہے، اچھا، یہ اس یو سی کو کیسے سنبھالے گی. صحیح. لیکن الحمدللہ جو ہمارے 4 کونسلر ہوتے ہیں، وائس چیئرمین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنی پارٹی کی قیادت سے الیکشن سے پہلے ہی ہم نے ان کی بہت خدمت کی ہے، باہمی اشتراک سے بالکل کام کافی کروائے اس یو سی کے لیے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے کرم سے عوام نے ہمیں ووٹ دی اور ہم نے عوام کے مسئلے سنے. تو انشاءاللہ ہم آگے بھی ان کے مسئلے سنیں گے. اور جو عوام یہ کہتی تھی کہ لڑکیاں کچھ نہیں کر سکتے، آج انہوں نے ثابت کر لیا. اس مسائل کے حل کے لیے آپ دیکھتی ہیں اپنی زندگی میں اور بھی خواتین ہیں جن کے ساتھ مل کر آپ کوئی کمیٹی تشکیل دینا چاہیں گی تاکہ وہ اس جانب اگر آنا چاہیں تو کیا کر سکتی ہیں خواتین؟ میں سب سے پہلے میری یہی لڑکیوں سے ریکویسٹ ہے جن کے پیرنٹس وغیرہ ان کو آگے موقع نہیں دیتے، تو میں ان کو چاہیے کہ ان کو موقع دیں، وہ آگے بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں. چونکہ وہ تو ماشاءاللہ سے ہمارے اسلامی ممالک کی پہلے لیڈر تھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو. بالکل بالکل، اس میں انہوں کوئی نے بھی شائبہ کافی نہیں. ہمارے ملک کے لیے کیا کیا کہنے. ہے. جی بالکل. تو موقع دیا جائے، ہر لڑکی میں کافی ٹیلنٹس ہے، اگر پاکستان میں موقع دیا جائے تو کافی لوگ بالکل. اور آگے جا سکتے ہیں. فن کی کوئی عمر نہیں ہوتی، فن کو ضرور بروئے کار لانا چاہیے. جی بڑھیں گے پروفیسر صاحب کی جانب. پروفیسر محمد جنید رحیم صاحب کی جانب، آپ ایک اسکولنگ سسٹم بھی لے کے چل رہے ہیں غالباً، اور خانقاہ بخاریہ کے لیے تعلیم کے لیے کیا خدمات ہیں؟ تعلیم کے فروغ کے لیے ابا جی سرکار کی خصوصی ہدایت ہے کہ ابھی جو ہے رائٹ ناؤ کرونگی ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے. اچھا. ہر ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ابا جی سرکار نے ٹیم تشکیل دی ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹیم جو ہے اپنا ورک یہ کر رہی ہے، جتنے بھی اسکولس ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے اسکولس ہیں جو لاوارث پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا کوئی وارث نہیں ہے، باقاعدہ وہاں پہ جو ہے کلاسز بنی ہوئی ہیں لیکن دروازے نہیں ہیں، تو اس پہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو ہے تعلیم کو فروغ دے سکیں. بالکل. اور ان بچوں کے لیے جن کا حق ہے ان تک پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے پھر ہم کہ گورنمنٹ یا تو اس کو جو ہے اڈاپٹ کرنے کے لیے دے ہمیں. ٹھیک ہے، یہ ریکویسٹ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اسکولنگ سسٹم کو اڈاپٹ کر لیں. جو ایسے اسکولس ہیں جس کو گورنمنٹ نہیں اپروو کر پا رہی ہے اور آگے نہیں بڑھا پا رہی ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ اسکولس جو ہم رن کر سکتے ہیں وہ ہم اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ابا جی سرکار کی خصوصی ہدایت ہے تاکہ جو ہے بچے، کچھ ایسے بچے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے فیس وغیرہ. ہمارا تو پرائیویٹ اسکولنگ سسٹم ہے نا، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے فیسز لیتے ہیں، لیکن اس پرائیویٹ اسکولس کے اندر بھی ابھی ابا جی سرکار کی کاوشیں ہیں کہ سینکڑوں بچے ابا جی سرکار کی فیسز وہاں سے آتی ہیں. ابا جی سرکار کے خانقاہ بخاریہ سے 8-9 سے فیسز وہاں سے آتی ہیں، باقاعدہ کورسز کے بنڈلز بن کر آتے ہیں، باقاعدہ کاپیز کے بنڈلز ابا جی سرکار کی خصوصی ہدایت پہ سینکڑوں بچوں کو دیے جاتے ہیں ہر سال. اس سیشن میں ہی ماشاءاللہ بھائی سرکار کی خصوصی ہدایت پہ جو ہے ہزاروں بچوں کو جو ہے کورسز دیے گئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو اسلامی تعلیمات سے بھی متعارف کروایا جاتا ہے تاکہ وہ ادب و آداب جو بچے بالکل آج کل بھلا چکے ہیں، اور ماں باپ بھی اس کے اوپر صد حیف کے کوئی زور نہیں دیتے، تو اس پر دینا چاہیے ضرور. تو اس حوالے سے بتائیے گا تھوڑا سا. ابا جی سرکار نے جو ہے لاسٹ ٹائم جو ہے ابا جی سرکار نے ایک نوٹیفیکیشن خانقاہ بخاریہ سے نکالا تھا، ٹھیک ہے، جو ہم نے اسکولنگ سسٹم پہ جو ہے موو کیا تھا کہ یہاں پہ تعلیم کے لیے جو ہے دینی حوالے سے جو ہے قرآن شریف کی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے. ماشاءاللہ بہت خوب. تو ماشاءاللہ کافی سارے اسکول میں امپلیمنٹ ہوا، لیکن ہم ابھی جو ہے گورنمنٹ کی سطح پہ کام نہیں کر سکتے کسی بھی لیول پہ، لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ تک پیغام اپنا پہنچا سکتے ہیں. جی بالکل، کہ بالکل کہ گورنمنٹ جو ہے اس چیز پہ جو ہے خصوصی ایکشن لے کہ جو ہے جو اسکول لاوارث
हैं, उनको भी देखें थोड़ा सा। बिल्कुल। अच्छा, आपने अपनी गुफ्तगू में बताया खानकाह बुखारिया 89, अभी तक ये सुनने में आया था खानकाह बुखारिया, अब सुनने में आया खानकाह बुखारिया 89। तो 89 के पीछे क्या राज है? वजाहत कीजिए। 89 जो एक फैक्ट रीजन है, ठीक है। 89 या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान शरीफ के अंदर जी ए ईमान वालों की जितनी आयतें हैं ये टोटल 89 है। क्या फर्स्ट चीज। सेकंड चीज जो है 89 रूहानियत के हवाले से लें तो 8 नंबर जो होता है वो जेंट्स का, मर्दों का होता है, ठीक है, रूहानियत में इल्म अदात के हवाले से। और 9 नंबर जो है लेडीज का होता है, ठीक है। एक ये 8-9 हो गया, फैक्ट रीजन हो गया ना। ठीक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि अल्लाह ताला की जो तौफीक से जो है जिस जगह पे खानकाह बुखारी तामीर है उस जगह का प्लॉट नंबर भी 8-9 है, कुदरती, माशाल्लाह। तो और अभी खानकाह बुखारिया के अंदर अब्बा जी सरकार जो है ज्यादातर जो वर्किंग हमारी हो रही है ए ईमान वालों के ऊपर काम हो रहा है सारा, ठीक है। तो आयत का स्लोगन भी हमारा या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, ठीक है। सूरत तौबा आयत नंबर 119, जैसे मैंने पिछले उसमें कहा जी जी बिल्कुल कि आयत नंबर 119 को जो है ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा, 89 के पीछे रूहानियत का भी कुछ तस्करा आपने किया, तो हमारे नाज़रीन को बताएगा रूहानियत और तसव्वुफ में क्या फ़र्क है और इसकी रूह क्या है, इसको थोड़ा सा वाज़ेह करके बताइएगा। एक्चुअली रूहानियत जो है ना बातिन की सफाई है। क्या खूबसूरत बात की है आपने, सफाई है, मुख्तसर पुरअसर। जी, हम जो है लिबादा पहन लें, ठीक है, अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छे तमाम जो है गेटअप अपना कर लें, दाढ़ी सजा लें, लेकिन इसका तकद्दुस ना रख सकें, ठीक है, तो फिर बेकार है सब कुछ ना, ठीक है। अब भाई सरकार कहते हैं अपनी तमाम दर्स में भी कहते रहे हैं, प्रीवियस टाइम में भी, कि अपने बातिन को साफ करो पहले। रूहानियत का ताल्लुक जो है टोटल कंसर्न जो है बातिन से होता है कि इंसान अपनी रूह को धोए, ठीक है ना, अपने दिल को साफ करे, पहले दिल के अंदर से गुबार को खत्म करें, उसके बाद ही जो है तसव्वुफ का सिलसिला शुरू होता है। माशाल्लाह। तसव्वुफ की माहियत के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए नाज़रीन को। हमेशा ही मैं तसव्वुफ पे जब भी कोई आता है तो मैं जिक्र करती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि तसव्वुफ के हवाले से ज़्यादा बताएं कि जो कजलमी है हमारी वो इस बिना पर दूर हो जाए। एक्चुअली तसव्वुफ जो है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर हुआ करता था, ठीक है, तो वहाँ पर जो है माशाल्लाह जो है अहले बैत से जो है बैत लिया करते थे, ठीक है ना, सही बैत हुआ करती थी। तो एक सिलसिला चलता आ रहा था। कुरान शरीफ के अंदर आया है कि जो है अल्लाह का दस्तूर बदलता नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो हर दौर के अंदर कुरान शरीफ का इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, यानी कुरान शरीफ जो है हर दौर में अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि कुरान शरीफ उसी दौर में अप्लाई था, इस दौर में भी अप्लाई होता है, आने वाले दौर में भी अप्लाई होगा, ताकि क़यामत तक अप्लाई होता रहेगा। तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं, बिल्कुल, ठीक है, ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, ये कैसे ख्याल आपको वारिद हुआ कि आपको अब्बा जी सरकार से जुड़ना चाहिए और अब आपके दिल में? बहुत अच्छा क्वेश्चन करा आपने। जी, बहुत जबरदस्त और बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, जवाब दीजिए आप। एक्चुअली एक दफा ऐसा हुआ कि मैं नमाज पढ़कर आ रहा था, तो जो है कुछ सलाम दो वाले दोस्त मिल गए, ऑलमोस्ट 5 years ago। सही जी, तो मैंने उनसे डिस्कशन करी, मैं कहाँ से आ रहे हैं, खानकाह बुखारिया से आ रहे हैं। अच्छा, नाम बहुत सुना था खानकाह बुखारिया का, कभी वास्ता नहीं पड़ा था हमारा। अब्बा जी सरकार का नाम माशाल्लाह अल्लाह पाक ने एक जो है निस्बत, फिर औलिया अल्लाह, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौला अली से निस्बत, क्या बात है, माशाल्लाह, ठीक है ना। तो फिर हम इंटरेस्टेड हुए थोड़ा सा, तो मैंने बोला मैं भी चलूंगा, देखूंगा क्या है, क्या मामला हैं। बहुत बिजी था मैं, स्कूलिंग सिस्टम लेके चल रहा था माशाल्लाह सिस्टम। अच्छा, तो फिर मेरे को जाने का शौक हुआ, मैं गया वहाँ पे। जब मैं देखा दरसे कुरान सुना भाई सरकार का, तो एक खुसूसी तरीके से दरसे कुरान, उन्होंने एक ऐसे तरीके से दरसे कुरान कि मैं सुनता तो चला आ रहा था दरसे कुरान, लेकिन जब अब्बाई सरकार से दरसे कुरान सुना ना, यकीन करें आप, बिलीव मी के दिल में उतर गया कुरान, कल्बी मैलान हासिल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जो रूहानियत मिली है, फिर जो दिल बातिन साफ होने लगा है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है तमाम मामला ही जिंदगी के तब्दील हो गए। पहले क्या थे, अब क्या हो गया। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, रूहानियत के हवाले से आपसे मजीद सवाल करेंगे, अभी बढ़ेंगे मोहम्मद इस्माइल खान गोपान की जानिब से। जो नाज़रीन मोहतरम, जो KGF की एम्बुलेंसेज आप सड़कों पर चलते देखते हैं, वो ज़ेर एहतमाम चलती हैं, KGF फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम चलती हैं। जी सर, अपनी KGF फाउंडेशन की एम्बुलेंसेज के हवाले से बताइएगा मुझे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास इस टाइम 32 एम्बुलेंस हैं। अच्छा, और कुछ कराची में है, कुछ अंदरून सिंध में है, कुछ खैबर पख्तूनख्वा में है। क्योंकि KGF फाउंडेशन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 4 सूबों में मैं काम कर रहा हूँ माशाल्लाह। और अंदरून सिंध में भी मेरे दफ्तर हैं, वहाँ अपर दीर खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑफिस है। तो
हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, और जो मेरे कबीले के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मेरा साथ दे रहे हैं। तो माशाल्लाह। हम बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखते हैं माशाल्लाह। और बिला तफरीक ही इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। ठीक है, कोई हेल्पलाइन है आपकी या मुखैर हजरात को आपसे रब्ता करना हो जी। माली ताउन के लिए या किसी भी किस्म के ताउन के लिए, तो वो कैसे रब्ता कर सकते हैं? किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई हेल्पलाइन बनाई है आपने? जी बिल्कुल, मेरी वेबसाइट बनी हुई है www.KGF फाउंडेशन पाकिस्तान। ठीक अच्छा, है, तो वेबसाइट के तवस्सुत से आप तक रसाई हो सकती है। बिल्कुल, जी वेबसाइट। ठीक है। और सैलाब ज़दगान के लिए आपकी क्या काविश है? सैलाब ज़दगान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा काम किया है। ठीक। कम अज़ कम पिछले समझें कि 6 महीने 7 महीने से अभी भी मेरी टीमें वहाँ लगी हुई हैं। जब डीजी साहब ने हमें बुलाया था, वहाँ हमारी मीटिंग हुई थी डीजी रेंजर साहब के साथ, तो बहुत सारे NGOs वाले थे, हमसे भी पूछा, तो जो मेरी तौफीक थी मच्छर मार स्प्रे के लिए तो मैं गया हूँ। तो अभी भी मच्छर मार स्प्रे हमारी वहाँ जारी है, क्योंकि सैलाब से जो मच्छर वहाँ बड़ा है बहुत बड़ा मच्छर है। अच्छा, तो वहाँ बहुत मुश्किल है, यानी मच्छर ने मुश्किल की हुई है। भूख तो अलग चीज़ है, मच्छर ने मुश्किल मच्छर ने मुश्किल की बहुत मुश्किल की हुई है। ठीक है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं डेंगू भी फैल जाता है इस तरह से, जी। इसी वजह बढ़ेंगे से। सनम बलोच साहिबा की जानिब। अच्छा सनम बलोच साहिबा, यूजुअली ख़वातीन को कहा जाता है कि ख़वातीन कोई भी बड़ी डेजिग्नेशन नहीं संभाल सकती, वो उसकी अहल नहीं होती। क्या लेकिन आप जबरदस्त मुझे सवाल है। बताइएगा, आप तो चेयरमैन भी हैं माशाल्लाह, चेयरमैन मुंतखब हो चुकी हैं और आवाम की खिदमत का जज्बा भी दिल में रखती हैं, तो क्या पैगाम देंगी ऐसी ख़वातीन के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनका ये माइंड सेट होता है कि ख़वातीन किसी बड़ी डेजिग्नेशन की अहल नहीं है? बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है मेहदी ने। नहीं, पहली दफ़ा तो मुझे भी काफ़ी मुश्किलात हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों की सपोर्ट हो, फैमिली की सपोर्ट हो और आवाम की सपोर्ट हो, तो इंशाअल्लाह हम काफ़ी आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा। तो मेरी यही उनसे फैमिली लोग उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को आगे मौका दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों में काफ़ी टैलेंट है, पहले तो दिखाई नहीं बहुत देता, से फन लेकिन ऐसे आगे- पिन्हाए जिनको उजागर करना है, अभी भी कुछ जज्बे बेदार करने हैं। नहीं, बिल्कुल, आगे बिल्कुल। इंशाअल्लाह मैंने MPA के लिए भी अप्लाई किया है। क्या बात है, माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, आगे परवरदिगार आपकी तौफीकात में उन्होंने भी बताया इजाफा करे। लड़कियों में काफ़ी टैलेंट है। आप में क्या क्या टैलेंट है, आप बताइएगा नाज़रीन को। वो शो में नजर आ रही है टैलेंट इसकी। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। तो मुझे ये बताइए आप किस तरीके से इसको मैनेज करती हैं? अब चूंकि रमज़ानुल मुबारक इतना मुक़द्दस महीना है और इसमें अब चूंकि ये बात सच है कि इसमें इस बात को कहने में कोई आर महसूस नहीं होंगे कि वक्त में अब बरकत नहीं रही है, तो आप और ज़्यादा ही चूंकि तेज़ी से जा रहा है वक्त का पहिया बहुत तेज़ है, तेज़ गर्दिश कर रहा है, सो आप बताइए इसमें आप कैसे चीज़ों को मैनेज करती हैं और घर को भी देखना और फिर वो तमाम आपकी सरगर्मियाँ जो हैं वो भी आप देखती हैं? मेरी 2 बहनें वगैरह हैं, वो भी अच्छा। करवाती हैं काम वगैरह। अच्छा, तो अच्छा। मैं सियासत ठीक में है। ज़्यादा हूँ, इंटरेस्ट मेरी ठीक सियासत है। में है, तो मैं सियासत की तरफ ही जाती हूँ, तो मैं थोड़ी बहुत रमज़ान की अफ्तारी वगैरह बना लेती अच्छा, हूँ। क्या बात है। अच्छा। तो अच्छा ही, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन चूंकि ये कि मज़ा आता होगा, जाहिर है ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, खुशियों के लिए, इसका भी एक अलग लज्जत है, इसका भी एक अलग जायका है। ठीक है जी। जी, बढ़ेंगे प्रोफेसर साहब की जानिब। मुझे बताइएगा, आपने रूहानियत की बात की, एक रूहानी स्कॉलर से अगर मार्फत जानना चाहें, अहले बैत की फजीलत जानना चाहें, तो वो रूहानी स्कॉलर कैसे बयान करेगा? बयान करके बताएं हमारे क्या नाज़रीन को। जबरदस्त सवाल है, क्या कहने। बहुत प्यारा क्वेश्चन कर रहे हैं उन्होंने। बहुत मार्फत प्यारा के सवाल हवाले है से। वाकई। मार्फत एक्चुअली जो होती है ना, हमारे हजरत ने जहाँ तक हमें समझाया है, ठीक है, मैं मार्फत को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चलूंगा, बिल्कुल, ठीक है। जी जी बिल्कुल, आप सराहत से बयान तो कीजिए। मार्फत को लेके चलेंगे हम शरीयत से, ठीक है। हजरत ने ये बताया कि जो ये हिस्सा होता है इंसान का, ये शरीयत होता है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक तरीकत होता है, यहाँ से यहाँ तक मार्फत होता है, फिर हकीकत होता है। क्या हकीकत कहने। तक पहुँचना तो बहुत बड़ी बात होती है कि कोई औली अल्लाह ही हकीकत तक पहुँच पाते हैं, जी, कोई आम इंसान हकीकत तक नहीं पहुँच पाता, मार्फत तक पहुँच जाता है। मार्फत क्या है? मार्फत जैसे ये मेहदी साहब से मेरी अच्छी सलाम दुआ है, अच्छी जान पहचान है, ठीक है ना, ये मार्फत है। जी, मैं आया हूँ यहाँ पे खानकाह बुखारी की मार्फत, जी, ठीक है ना, डायरेक्ट तो नहीं आया मैं। तो इसी तरह जो है हमारा जो सिलसिला नस्ब चल रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो है सही हमारे हजरत का बई सरकार का सैयद सादात है, ठीक है ना। और 44वीं पुश्त मैंने कहा कि 44वीं पुश्त इमाम हुसैन से चलती आ रही है। जी बिल्कुल। तो इनकी मार्फत ये है कि सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी से सिलसिला है। अच्छा जी जी। अच्छा, मेरी अभी इनसे गुफ्तगू हो रही थी, मैंने पूछा कि ये माशाल्लाह से प्रोफेसर हैं, जी, ठीक है, माशाल्लाह, और मेंबर हैं, लेकिन मैंने पूछा आपका अब्बा जी सरकार से क्या ताल्लुक है? इन्होंने बेतकल्लुफ होकर कहा कि मैं खादिम हूँ, हाँ हाँ हाँ, बेशक, उनका मुरीद हूँ। क्या नूर ठीक है, अला ये नूर इश्क किया है, आपने। बिल्कुल। तो ये खादिम उस दर के है ना, बिल्कुल ये मौला अली का दर है।
کیا کہنا یہ ہے؟ کوئی معمولی در نہیں ہے. بالکل بالکل. ہم تو خادی میں نوکر ہیں ان کے, ٹھیک ہے نا, کلیئر سی بات ہے. کیا خوبصورت بات کی. آج ہم اسکولی سسٹم لے کے چلنے کل کو منسٹر بھی بن جائیں اگر تو بھی خادی میں انشاءاللہ. اور پروردگار ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو, بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل مجھے رسول پروردگار. پاک کی حدیث یاد آ گئی کہ اگر تم بادشاہ بھی ہو تو بھی اپنے استاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ. بے کیا شک کہنے بے شک. گویا مجھے یہی جذبہ آپ میں نظر آ رہا ہے. تو آپ نے ایک تو ان کا شجر نسب آپ نے وضاحت سے بیان کیا, لیکن ان کو ایک انسان کے طور پر کیسا دیکھا آپ نے, کیسا پایا؟ انسان کے طور پہ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ان سے زیادہ عاجزی والا میں نے انسان نہیں دیکھا. اچھا. کہ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے اتنی عزت, بادشاہ کی بھی کیا عزت ہوگی, کیا کیا کہنے. رسپیکٹ ہوگی کہ لوگ ہم مریدین, ٹھیک ہے, ان کی طرف پیٹ بھی نہیں کرتے ہیں. ہاں، اور اس فرتے محبت سے مملو ہیں. بالکل رسپیکٹڈ, ٹھیک ہے نا, کیا کیونکہ ہی از ویری وینریٹڈ پرسن, موسٹ اسٹیم پرسن. ابا جی سرکار از موسٹ اسٹیم پرسن, کہ ہم نے اتنا موسٹ اسٹیم پرسن نہیں دیکھا کبھی. ماشاءاللہ. جو میں اپنی اظہار رائے دوں گا نا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک نقطۂ نظر لیتے ہوئے اور چلوں گا میں اس کے اندر, کہ ابا جی سرکار سے جو ہے ایک ہمارا نظریہ وہ ایسا رہا کہ بس میں اتنا کہوں گا کہ ابا جی سرکار کے لیے کہ ہم مریدین اور چاہنے والے عقیدت مند لوگ, جو عقیدت مند ہوتے ہیں, مریدین ہوتے ہیں, ان کے لیے میں ایک نقطہ یہ کہوں گا کہ اگر کچھ بننا چاہتے ہو, اگر کچھ بننا چاہو تو یاد رکھ کہ دانا خاک میں مل کے ہی گل گلزار ہوتا ہے. بہت اچھی بات کی, بہت خوبصورت بات کی خاک تھی. میں مل کر ہی گل گلزار ہوتا ہے. بڑھیں گے صنم بلوچ صاحبہ کی جانب. مجھے بتائیے گا پیپلز پارٹی کی وومن ونگ بھی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ چیئرمین بننے کے بعد وومن ونگ کو مزید بہتر بنانے کے بارے میں آپ نے کچھ سوچا ہے؟ الحمدللہ میں نے سوچا ہے. وومن ونگ کے کافی ایسے ہوتے ہیں جو وومن کے حقوق کو ان کو دیے نہیں جاتے. صحیح. تو میری کوشش ہے کہ میں آؤں اس فیلڈ میں آگے. میری فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھی, میں الیکشن لڑی ہوں, تو پہلی دفعہ مجھے اتنا نالج نہیں تھا, لیکن میں جب انٹر ہوئی ہوں سیاست میں تو وومن ونگ کے بارے میں بھی مجھے پتہ چلا. وومن کے حقوق وغیرہ ہوتے ہیں جو انہیں نہیں دیا جاتے, ہیومن رائٹس ہیں, ایک دو اور چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کے حقوق دلائیں. ٹھیک ہے. اچھا, مستقبل پہ یہ جو کام آپ کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے تو چونکہ واقعی بہت عمدہ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو مزید ترقی نصیب فرمائے. تو یہ جو کام آپ کر رہی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کتنے سال میں بہتری اور مزید آئے گی, اور ایسے کون سے ضروری کام ہیں جو کہ ابھی ہونا بہت ضروری ہیں, جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ میری اولین ترجیحات میں ہونے چاہیے, جس میں آپ کو لگے کہ جہاں پر خواتین کی حق تلفی ہوتی ہے, حقائق جو ہے ان کے حقوق جو ہے وہ سلب کر دیے جاتے ہیں, تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا بتائیے. خواتین کے کافی ان کے ساتھ ناجائز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب غلط ان کے, مطلب یہاں تک کہ ان کے ہسبینڈ بھی ان کے ساتھ کچھ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ غلط کیا جاتا, ان کے وہ حقوق ان کو نہیں دیے جاتے. ٹھیک ہے. تو میری یہی ریکویسٹ ہے اعلیٰ قیادت سے, یا کوئی بھی ہو جو ان کے حقوق تک محدود رکھے, مطلب ان کے حقوق ان کو دلائے جائے. جی, بڑھیں گے اسماعیل خان صاحب کی جانب. اچھا اسماعیل خان صاحب, ایک چینی کہاوت ہے کہ انسان کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو, ٹھیک ہے, انسان کو اگر کھانا دینا تو اس اہل کر دو کہ وہ اپنے کھانے کا بندوبست خود کر سکے, اس کا معنی یہ نکلتا ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ آج کل جو دسترخوان لگے ہوتے ہیں, دسترخوان تو خیر کراچی کی رونق ہی ہے, لیکن آپ کا کیا ماننا ہے کہ دسترخوان لگانا زیادہ بہتر ہے یا لوگوں کو, عوام کو مہنگی چیز کم قیمت پر دینا زیادہ بہتر ہے؟ بہت اچھا سوال ہے واقعی. جزاک اللہ. سر بالکل بہت اچھا سوال آپ نے کیا. سیدھی بات یہ ہے کہ جو دسترخوان ہے میں اس کا مخالفت کرتا ہوں. اچھا, مخالفت کرتا ہوں. اچھا, اس لیے مخالفت کرتا ہوں کہ دیکھیں دسترخوان کے اوپر چور, ہیرونچی, اچھا, منشات والے جو لوگ ہیں وہاں کھانا بھی کھا رہے ہیں, سب کچھ کھا رہے ہیں. صحیح. صبح کو بھی ان کو مل جاتا ہے, شام کو بھی مل جاتا ہے, رات کو بھی مل جاتا ہے. ایک سفید پوش بندہ جس کو پاس 1 کلو آلو خریدنے کی طاقت نہیں ہے وہ نہیں خرید سکتا. جی. اور جو ایک سارا دن کا ہیرونچی ہے یا چور ہے یا اچکا ہے وہ وہاں بیٹھ کر بکرے کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. تو کھانا تو ان کو مل جاتا ہے, بالکل, لیکن جو منشات پینے والا ایک ہیرونچی ہے اس کو وہ منشات وہاں سے نہیں ملتی. کھانا اس کو مل جاتا ہے, وہ اپنا کھانا کھاتا ہے, یا تو پھر کسی رکشے کی بیٹری کھول لے گا, یا پھر کسی گاڑی کا شیشہ کھول لے گا عوام کے لیے, سمجھے کہ مصیبت بنا ہوا ہے.
मुसीबत बना हुआ। वाला हकीकत यह है कि मेरे केयर सेंटर के बाहर मेरी अपनी एम्बुलेंस की गाड़ी की भी बैटरी लेके गए। अच्छा अच्छा, एम्बुलेंस की भी बैटरी आजकल तो ये निकाल कर मामलात की बहुत जान ज्यादा बचाने वाली संगीन गाड़ी हो की गए बैटरी हैं। ले गए। बिल्कुल। क्या नहीं छोड़ते हैं। असल में जितना भी जो मंशियात वाले मरीज हैं ये अपने होश में तो होते ही नहीं है। जी जी। इनको ये पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ ना 40 मरीज मेरे पास हैं। और जब हम पहले दिन इनको लेकर आते हैं और ये इतना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 1 मिनट में हेलीकॉप्टर जहाज बनाकर उड़ा के फिर बिठा देते हैं। तो मैं तो इनको देख रहा हूँ ना अपना, यानी बहुत करीब से मैं देख रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट भी मंशात के ऊपर काबू पाने के लिए बिल्कुल अभी इंशाल्लाह वो भी दुआ है। कोशिश कर रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो अपना भरपूर किरदार के जी अदा कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, सरकारी निर्क की फहरिस्त जारी हो जाने के बाद फल फरोश महंगे दामों में मनमानी कीमत बेचने लगे। अब तो दुगने से भी ज्यादा कीमत में बल्कि बेचने अब तो लगे हैं। वाकई हाँ, तिगने दाम है। तिगने दाम है। तो अब हमें इस्तिताद इन से बाहर माफिया है। से लड़ने पे तवज्जो देनी चाहिए, इनका मुकाबला करने पे तवज्जो देनी चाहिए, या इस कार्य खैर को, अपनी कार्य खैर को बढ़ाना चाहिए जरूरतमंदों के लिए? सर जरूरतमंदों के लिए मैं तो तमाम जितना भी NGOs वाले हैं, बल्कि मैंने अपने सेंटर के बाहर भी इस तरीके से किया हुआ है कि मैं सब्जियां लेकर रख लेता हूँ, शापर बनाकर 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो। अच्छा जी। बजाय एक बंदे को बिरयानी की प्लेट खिलाने से बेहतर है कि एक थैली 1.5 किलो 2 किलो की बना के रख दी जाए, तो उसके घर वाले शाम को सालन बनाकर पूरी फैमिली खा सकती है। माशाल्लाह, और बहुत लोग अच्छी लेकर सोच भी है। हमसे जाते बहुत हैं अच्छी वहाँ सोच से है, बहुत उठाकर। मुस्बत सोच है। और हमने बाकायदा वहाँ लिखा हुआ है कि जरूरतमंद अफराद अपनी मर्जी के मुताबिक सामान उठा सकते हैं। इस तरीके से हम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि देखें, जो फ्रूट माफिया है या सब्जी माफिया है, इसमें जो गैर मकामी लोग हैं, जी जो गैर मकामी लोग हैं, जिस तरीके से रमज़ान शरीफ में आ जाते हैं, ठेले लगाते हैं, या रोड के ऊपर, हमारे इदारे भी माशाल्लाह सबके ऊपर नज़र होती है, लेकिन जी कोई ऐसे भी हैं कि रोड के किनारे के ऊपर अभी एक बंदा तरबूज का ट्रक लेकर आ गया या खरबूज का लेकर आ गया, तो वो साफ ज़रा उनको पैसे देने पड़ते हैं बहुत सारे सिस्टम से। वो 2 रुपए वाली चीज़ वो 8 रुपए हो जाती है। अच्छा और बिल्कुल ऐसा ही हमारे है। यहाँ पाकिस्तान में तो इस चीज़ का तो बहुत ही बुरा फुकदान है कि अगर हमारी कोई चीज़ अगर महंगी होने लग जाती है तो हम चाहते हैं कि हम 1 किलो की बजाय 10 किलो खरीद लें, हो सकता है ये ख़त्म ना हो जी जाए। बिल्कुल जखीरा ये कर सोच लेते पता हैं नहीं कब माजरत खत्म के हो गया साथ। सही है। हमारे अगर यहाँ। हम 10 किलो की बजाय 1 किलो लेते हैं, तो अगर हम 1 पाव ले लें तो वो चीज़ जो 10 रुपए की होती है वो इंशाल्लाह ताला 2 रुपए की हो जाएगी। बहुत अच्छी सोच है। ये चीज़ हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा, रमज़ान के बाद ईद आती है, ईद का सबको इंतज़ार होता है, ईद आएगी नए कपड़े पहनेंगे, ईद आएगी नए जूते लेंगे, तो लेकिन कुछ घराने ऐसे हैं जो जिनको ईद आने की खुशी नहीं होती, उनको पता है कि ईद आएगी तो वही पुराने कपड़े पहनने हैं, ईद आएगी तो कुछ नया नहीं होगा। तो मुझे बताइएगा कि मुख्तलिफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है ईद के आने पे, ईद से पहले, ईद से कबल ही ऐसे घरानों में को तलाश करके ऐसे उनके बच्चों के लिए खिलौने, ईद के नए कपड़े दे देते हैं। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे कोई इकदाम किया है अभी तक? देखें, हकीकत यह है कि आज तक मैं अपने बच्चों के लिए भी खिलौने लेकर नहीं गया हूँ। अच्छा। कपड़े ज़रूर हम ऐसा करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ देही इलाकों में। देही इलाकों में यहाँ शहर में तो फिर भी लुंडे से कहीं ना कहीं से कपड़े मिल जाती हैं, या जो हमारी गाड़ियाँ कोई डोनेशन के ऊपर चलती हैं लोग देते हैं। जैसा कि अभी सैलाब मुतासरीन के ऊपर मैंने काम किया तो 7,000 सूट में एक लेकर गया हूँ, 5,000 में एक लेकर गया हूँ। माशाल्लाह। तो इस तरीके से वहाँ जो गरीब लोग हैं, छोटे बच्चों की किसी की सलवार है तो कमीज़ नहीं है, कमीज़ है तो सलवार नहीं है, तो इस तरीके के लोग हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ईदी सब के प्रोग्राम, जैसे पिछले साल भी मैंने किया था, वहाँ पे भी कम अज़ कम मैंने 9-10 हज़ार के करीब बच्चों के और बड़ों के सूट मैंने तकसीम किया था, उन्होंने से सैलाब मुतासरीन हूँ या वैसे मुस्तकीन हूँ। बिल्कुल बढ़ेंगे। प्रोफेसर साहब भी जाने, खानकाह बुखारिया की भी आवाम के लिए बड़ी खिदमत हैं, तो ईद के मौके पर खानकाह बुखारिया के लिए कोई प्रोग्राम होता है कि ईद के दिन इन घरानों में जाके या अपने मुरादीन के घरानों पे जाकर उनके बच्चों को नए कपड़े, खिलौने, नए जूते दे देंगे? जी माशाल्लाह दे दिए हैं, और अच्छा माशाल्लाह क्या माशाल्लाह। और वसी तादाद में माशाल्लाह जो अच्छा। है काफ़ी पुअर फैमिलीज को जो है प्रोवाइड करें बड़ी सरकार ने। और अब बड़ी सरकार जो है देखें, एक खिदमत खल्क के लिए कोशा है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने मुरीदों को दे देते हैं कि जाओ और तुम बांट दो सब। अच्छा। वो खुद भी चलते हैं माशाल्लाह हमारे साथ, हमें तो देते ही देते हैं,
کہ ہم لوگ ڈسٹرکٹ وائز جو ہے ماشاءاللہ جو ہے ہم نے اپنے علاقوں کے اندر کافی سارے لوگوں کو راشن کی فراہمی بھی کری. رمضان کے فرسٹ رمضان سے پہلے ہی جو ہے راشن فراہم کر دیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ابھی مڈ میں کر رہے ہیں یا اسٹارٹنگ میں کر رہے ہیں, ایسا نہیں. شعبان کا اینڈ تھا اور ابائی سرکار کی طرف سے جو ہے گاڑیاں لوڈ ہو کے جو ہے علاقوں کے اندر ماشاءاللہ جو ہے بھیج دی گئی تھیں. اور ایسے علاقوں کے اندر جو پورس فیملی ہیں, جو مستحق لوگ ہیں, حقدار ہیں, ان کی جو ہے ہم نے, جیسے ہم علاقوں کے اندر رہتے ہیں, جیسے خادمین ہیں ان کے ابائی سرکار کے, مریدین ہیں یا عقیدت مند ہیں, انہوں نے پہلے ہی لسٹیں بنا کے دے دی تھیں, تو ماشاءاللہ جو ہے ہم لوگوں نے پرووائڈ کر. بالکل. چلیں اس وقت بزم میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا بزم نور.